الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. برادران اسلام، نوجوان دوستو، خواتین اسلام، حمد و صلات کے بعد سورۃ النحل کی 2 آیات میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی. پہلی تاخرات میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید اور اخلاق سے متعلق کچھ اہم باتیں رکھی. میں نے وہ موضوع آپ کے سامنے کیوں بیان کیا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کو ہم نے اس مہینے میں نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے. لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا. اور جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا. آج کے جو درس میں قرآن مجید اور نیک عورت، قرآن مجید اور نیک عورت سے کچھ اہم باتیں آج کے درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس آیت کریمہ کا میں ترجمہ کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی، لڑکی سے مراد بیٹی، لڑکی ہونے کی ان میں سے کسی کو خبر دی جاتی، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا. زمانے جاہلیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا. جب کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی بتایا جاتا آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، چہرہ کالا ہو جاتا اور اپنے آپ میں گھٹنے لگتا. یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی. لیکن آج کے دور میں بھی یہ عمل پایا جاتا ہے. اگر کسی کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو ہونے والی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. کہا کہ ہمیں بیٹی پسند نہیں ہے، ہمیں لڑکی پسند نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت کریمہ بتاتی ہے زمانے جاہلیت میں کسی کو بیٹی کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ کالا ہو جاتا. لیکن آج کے دور میں چہرہ کالا نہیں ہوتا ہے، اپنی ہونے والی بیوی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیوی جسے آپ لڑکی ہونے پہ چھوڑ رہے ہیں اس کا کیا مقام و مرتبہ شریعت نے دیا ہے، مجھے آج بتانا ہے وہ بات. آگے اور اگر چلیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں میں چھپ چھپ کر پھرتا. زمانے جاہلیت میں کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی چھپ چھپ کر پھرتا. آج نہیں چھپتا ہے انسان، آج نہیں چھپتا ہے. آج علل اعلان کرتا ہے کہ مجھے طلاق دینا ہے. حد تو یہ ہے جب پہلی اولاد ہوتی ہے بیوی کو گھر سے بھیجا جاتا ہے، کم عقیدے والے، کمزور ایمان والے یہ بول کر بھیجتے ہیں کہ ہمیں بیٹا چاہیے، لڑکی نہیں چاہیے، یہ بول کر بھیجتے ہیں. آج بھی ایسے نوجوان ہمارے صفوں کے اندر قائم ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ ان کی اصلاح عطا فرمائے. اور اگر آپ آگے چلیں، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، سوچتا ہے کیا اس ذلت کو لے کر جیوں، کیا اس بچی کو زمین میں زندہ گاڑ دوں. اس زمانے کی یہ سوچ تھی اور یہ عمل کیا جاتا تھا. بیٹی پیدا ہونے پر شرمندہ ہوتا، لوگوں سے چھپ کر پھرتا اور اپنی بیٹی کو ہاتھ پکڑ کر لے کر جاتا اور گڑھا کھودتا اور زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا. لیکن آج نہیں ہے. آج کچھ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ بیٹی ہے تو ماؤں کے پیٹ میں ہی ختم کر دیا جاتا ہے. قرآن مجید اگر آپ اٹھائیں گے، اللہ سوال کرتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی بنیاد پر ماؤں کے پیٹ میں بچوں کو مارا جا رہا ہے. آج کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ نہیں ہے،
بچے کا سر نہیں ہے، بچے کا کان نہیں ہے، بچے کا دل نہیں ہے، مجبوراً ہمیں مارنا پڑتا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ان معصوم بچوں کو روز قیامت پوچھا جائے گا کس جرم کی بنیاد پہ تم مجھے مار رہے ہو؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا، جواب دینے کے لیے آپ تیار رہنا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھیں۔ ایک ایک آیت آپ کے ہدایت کے لیے کافی ہے، ایک ایک آیت آپ کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے کافی ہے، ایک ایک آیات آپ کے معاملات کو سدھارنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید اٹھا کر پڑھیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، یہ قرآن آپ کے بچوں کو ساری باتیں بتا دے گا۔ افسوس اس امت پر، ایک دستور حیات ہمارے پاس ہے، اس قرآن کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کوشش کریں ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حضرات، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ کے تعلق سے مذہب اسلام نے عورت کو جتنا اونچا مقام دیا ہے، دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے اتنا مقام نہیں دیا ہے۔ دنیا کے اندر مذہب اسلام نے عورت کو جتنا اونچا مقام دیا ہے اور کتنی عزت دی ہے، دنیا کے اندر کسی اور مذہب نے اتنا مقام نہیں دیا ہے۔ آپ اگر احادیث کا مطالعہ کریں گے، اگر عورت ماں بن جاتی ہے، ماں کا مقام بڑا اونچا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ڈھونڈنا ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے دیکھیں، ان کی خدمت کے لیے آپ کے لیے جنت کا دروازہ ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، عورت اگر بیٹی بن جاتی ہے، بیٹی نارے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ عورت اگر بیٹی بن جاتی ہے، نارے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ عورت اگر بیوی بن جاتی ہے، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی اگر کسی انسان کو مل جائے، دنیا کا بہترین ساز و سامان ہے، بہترین ساز و سامان ہے۔ اگر عورت کسی شوہر کے اخلاق کی گواہی دے، دنیا اس کے اخلاق کو مانے یا نہ مانے، شریعت عورت کی بیوی کی گواہی کا اعتبار کرتی ہے۔ عورت اگر خالہ بن جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے مقام و مرتبے پر فائز ہے۔ عورت کی کیفیت جب بدلتی ہے، شریعت کے اندر قرآن کے اعتبار سے اس کا بڑا مقام اونچا ہے، اس کی حیثیت بڑی حیثیت ہے۔ اسی لیے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بات ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مردوں سے خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، کیوں اللہ عورتوں سے خطاب نہیں کرتا؟ کیوں اللہ عورتوں سے خطاب نہیں کرتا؟ جیسے ایک صحابیہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان سے آیت کو نازل کر دیا، اور جو آیت کریمہ نازل کی وہ آیت کیا تھی؟ وہ آیت یہ تھی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اس آیت کریمہ میں 10 ایسے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، صدقہ کرنے والی، سچ بولنے والی عورت، سچ بولنے والے مرد، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورت، خشوع و خضوع اختیار کرنے والے مرد، عاجزی انکساری کرنے والی عورت، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے مرد، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ذکر و اذکار کرنے والے مرد، ذکر و اذکار کرنے والی عورتیں۔ ایک صحابیہ کے سوال پر اللہ نے آسمان سے 10 اوصاف ذکر کر دیا۔ صحابیہ کا ایمان دیکھیے قرآن مجید کی روشنی سے، صحابیات کا ایمان دیکھیے۔ آج بھی میں کہتا ہوں اپنے گھر میں عورتوں کو آپ سورۃ النساء پڑھائیں ترجمے کے ساتھ، عورتیں اوپر موجود ہیں، سورۃ النساء اٹھا کر پڑھیں، آپ کے احکام کو، آپ کے مقام کو،
آپ کے مسائل کو قیامت کی صبح تک مشعل راہ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ سورۃ النور آپ پڑھیں، سورۃ الاحزاب آپ پڑھیں، سورۃ المجادلہ آپ پڑھیں، سورۃ التحریم آپ پڑھیں، کتنی ایسی بے شمار آیات ہیں۔ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے صفات کا تذکرہ کیا، عورتوں کے مسائل کا تذکرہ کیا۔ افسوس ہے آج خواتین اسلام پر، عورتیں قرآن مجید اٹھا کر پڑھنا تو دور کی بات، اسے اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتی۔ کوشش کرنا چاہیے عورتیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ یاد رکھیں، ایک عورت کو دیندار بنانا ایک خاندان کو دیندار بنانے کے برابر ہے، کیونکہ ان کی گود میں جو بچے پلتے ہیں یہ ماں کے حرکات کو سکنات کو دیکھ کے بڑے ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کے بچے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ ماں باپ قرآن سے دوری اختیار کر لے، جبکہ قرآن نے عورتوں کو بڑا اونچا مقام دیا ہے، افسوس ہے آج ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر قرآن مجید سے بڑی دوری اختیار کرتے ہیں۔ جب قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو دردناک عذاب سنائیں۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اَيُّ الْمَالِ نَتَّقِدْ یا رسول اللہ، پھر کون سا مال ہم جمع کر کے رکھیں؟ اپنے گھروں میں وہ کون سا مال جمع کر کے رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں سونے اور چاندی سے بہتر ہیں۔ آپ نے فرمایا لسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والی زبان، یہ سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ دوسری چیز فرمایا وقلبا شاکرا، شکر گزار دل، قناعت پسند دل، یہ سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ تیسری جو بات بتائی گئی وَزَوْجَةً تُعِيدُ أَهْلُكُمْ عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ الْآخِرَةِ، ایسی بیوی، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو آخرت کے کاموں کی طرف ابھارے، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کو آخرت کے کاموں کی طرف ابھارے، ایسی نیک عورت، ایسی نیک بیوی سونا اور چاندی سے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی آیت سے اگر دیکھا جائے، قرآن مجید کی آیت سے اگر پرکھا جائے، سونے اور چاندی سے بہتر ہے۔ دنیا میں ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوا کرتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ دیکھ لیں، امام شافعی رحمہ اللہ کی زندگی آپ پڑھیں، کعبۃ اللہ کے جو امام ہیں سدیس، آپ ان کی زندگی اٹھا کر پڑھیں، ان کو بڑا کرنے میں، ان کو آگے بڑھانے میں، قوم کی خدمت کرنے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے، ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ ہم کوشش یہ کرنا چاہیے اپنے گھروں کے اندر سونے اور چاندی سے بہتر اگر کوئی چیز ہے، نیک بیوی کا انتخاب کریں، نیک عورت کا انتخاب کریں۔ افسوس ہے آج کے نوجوانوں پر، آج کی شادیاں جو ہوتے ہیں خاندان کو دیکھ کر کرنے والے خاندان کو دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھ کر خوبصورتی کے کرنے والے ہیں، پیسوں کو دیکھ کر کرنے والے پیسوں کو دیکھ کے نکاح کرتے ہو۔ آج دینداری کو مقدم نہ رکھنے کی وجہ سے کتنے ایسے خلا ہو رہے ہیں، کتنے ایسے طلاق ہو رہے ہیں، کتنے ایسے رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ بیوی کو معلوم نہیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہیں، شوہر کو معلوم نہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں۔ کوشش کرنا چاہیے، قرآن مجید میں ہم ڈھونڈنا چاہیے نیک عورت کیا ہے۔ جب بھی ہم شادی کا مسئلہ آئے، کوشش کریں دینداری کو مقدم رکھیں، سارے مسائل کا حل ختم ہو جائے گا۔ خوبصورتی کو اگر آپ دیکھ کے کر رہے ہیں، یہ وقتی طور پہ ہے، ایک وقت آئے گا یہ ختم ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔ مال کو دیکھتے ہو، ایک وقت آئے گا مال ختم ہو جائے گا۔ خاندان کو دیکھتے ہو، وقت آئے گا خاندان ختم ہو جائے گا۔ لیکن جس عورت کے اندر دینداری ہے، وہ عورت گھر کے اندر ایک چراغ ہے، ایک روشنی ہے۔ کوشش کریں آپ اپنے گھروں کے اندر جب بھی بہو کا انتخاب ہو، دینداری کو مقدم رکھو۔ آپ لوگ کتنے ایسے ہم نے
نوجوانوں کو دیکھا نکاح میں اٹھتے ہوئے، نکاح نہ کرتے ہوئے، اس بنیاد پر مجھے کوئی جوڑا جہیز نہیں مل رہا ہے، ہاں مجھے کوئی سلامی نہیں مل رہی ہے۔ جوڑا جہیز تو دور کی بات، آج کیا لفظ ہے؟ سلامی نہیں دے رہے ہیں۔ آج سلامی دیے تو نکاح میں بیٹھتا ہوں، سلامی نہیں دیے مجھے نہیں چاہیے ایسا نکاح۔ ارے سنو، غور سے سنو، جس نکاح کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یہ نکاح یہ دین اسلام کی ایک نشانی ہے، اور یہ نکاح کوئی آدمی کرتا ہے ایمان و یقین کے ساتھ، گویا اس نے اپنے زندگی میں آدھا دین مکمل کر لیا۔ اس نکاح کو آپ مال کے ذریعے سے جوڑتے ہو، یقیناً آپ کے پاس جو بھی گھر میں ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ حضرات، کچھ اوصاف مومنہ عورت کے میں آپ کے سامنے رکھوں۔ عورت کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، عورت کا جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، دنیا کے اندر جب بھی مصیبت آتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ قوت برداشت اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر قوت برداشت زیادہ ہے۔ ایسا کیوں؟ 9 مہینے 10 دن ایک ماں اپنے بچے کو پیٹ میں جگہ دیتی ہے، اسے پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، 9 مہینے کے بعد اسے جنم دیتی ہے۔ یہ ایسا مشکل مرحلہ ہے، قرآن مجید نے کہا یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، آج کوئی مرد اسے برداشت نہیں کرے گا۔ 2 سال تک ایک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جو غذا کھاتی ہے جسم اسے سینچ کر دودھ کی شکل دیتا ہے، غذا کی شکل۔ یہ قوت برداشت ہے، ایک عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھی ہے جو مردوں کے اندر نہیں ہے۔ جب یہ عورت ایماندار ہوتی ہے، اس کے دل میں تقوی و طہارت آ جاتی ہے، دنیا کی ہر مصیبت کا وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں، میں نے کہا اپنی عورتوں کو سورۃ المجادلہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ 28ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کا معنی ہے فائٹنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا۔ اس سورت کا مطلب ہے، عورتوں سے بھی میری اپیل ہے گھر میں جائیں تو سورۃ المجادلہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ایک عورت، ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، آ کے کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے ایسا کہا، شکایت لے کر آئی۔ ایک صحابیہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی۔ آج لوگوں کو معلوم نہیں کہ طلاق کیسے دینا ہے، کس بنیاد پہ ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے، یہ مردوں کو معلوم نہیں ہے۔ جب بھی غصہ آئے کہتے طلاق طلاق طلاق، طلاق ہو گئی۔ گویا آپ نے قرآن مجید پڑھا ہی نہیں، آپ نے قرآن مجید کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک عورت آئی اللہ کے نبی سے، فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک جملہ کہا۔ کیا کہا؟ شیخ نے اس سے پہلے دروس میں وہ لفظ کہا ہے، انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے ساتھ ایسے ہی گویا میرے ماں کے پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ طلاق شمار کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت آئی، سوال کیا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ یہ مسئلہ ہے جدید مسئلہ، اللہ کے نبی نے خاموشی اختیار کی، اللہ کے نبی نے توقف اختیار کیا، خاموشی اختیار کی۔ وہ عورت نے سوال کیا اور بازو چلے گئی۔ قرآن مجید کی آیت فرماتے، قرآن مجید میں لفظ آیا ہے، وہ عورت اللہ سے شکایت کر رہی تھی، وہ عورت اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وہ عورت اللہ کے نبی سے کیا بات کر رہی تھی مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی، آسمان سے وحی نازل ہو گئی، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا ہے جو شکایت لے کر نبی سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی۔ اللہ ان دونوں کی بات کو سن رہا تھا، اللہ ان دونوں کی بات کو سن رہا تھا، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو عورت نبی سے بات کر رہی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ کیسی ذات ہوگی جو میں ایک گھر میں موجود ہوں، اس عورت کی بات میرے کان میں نہیں سنائی دے رہی تھی، لیکن ساتوں آسمان سے اللہ اس عورت کی بات کو سن رہا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نبی کے صدقے میں قبول ہو جائے، نبی کے طفیل میں قبول ہو جائے۔ نبی موجود ہیں سامنے،
عورت شکایت کر رہی ہے اللہ سے، عورت اپنا شکوہ کر رہی ہے اللہ کے سامنے۔ پتہ یہ چلا عورتوں کا ایمان جب مضبوط ہوتا ہے دنیا کے اندر ہر مصیبت کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ خولہ بنت ثعلب یہ صحابیہ تھی، شکایت لے کر آئی تھی اوس بن صامت اپنے شوہر کی۔ افسوس آج ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں کہ طلاق کس بنیاد پہ دینا ہے، طلاق کیسے دینا ہے، طلاق کے کیا مراحل ہیں۔ جب 2019 میں بل لائی گئی طلاق ثلاثہ کے عنوان پر، حکومت نے کہا کہ علماء کوئی مشورہ دے۔ علماء اپنے بند کمروں میں بیٹھے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے مسلک میں طلاق ایسا ہے، تمہارے مسلک میں ایسا ہے۔ قرآن میں کیا ہے کسی عالم نے نہیں کہا۔ قرآن میں اللہ نے طلاق کا جو معیار متعین کیا ہے کسی عالم نے نہیں کہا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک آدمی نے پارلیمنٹ میں علل اعلان کہا مسلمان قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے۔ 2019 کے پارلیمنٹ میں کہا گیا مسلمان قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے، قرآن سے شوق رکھیں، قرآن کو عمل کے نیت سے پڑھیں۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن ایک آفاقی کتاب ہے، قرآن یہ زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ افسوس آج ہمارے نوجوانوں پر، مسلمانوں پر، خواتین پر 5 وقتہ نماز پڑھی جانے والی آیات، نماز تراویح میں پڑھی جانے والی آیات بغیر سمجھے ہم سنتے ہیں، بغیر سمجھے ہم سنتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ہم سمجھ کر قرآن مجید پڑھیں، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ترجمے کے ساتھ، معنی و مطالب کے ساتھ، گرامر کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کیسے آپ کے زندگی کے اندر نکھار آئے گا، کیسے آپ کے ایمان میں مضبوطی آئے گی۔ جب عورت کا ایمان مضبوط ہوتا ہے دنیا کی ہر چیز کا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایک بات میں یہ بھی رکھوں، نیک اور مومن عورت کی مثال یہ ہے ہمیشہ جب بھی کوئی مسئلہ سامنے پیش آتا ہے شریعت کو مقدم رکھتی ہے، قرآن و سنت کو اپنا ہدف بناتی ہے۔ ایسا کب؟ جب اس کا ایمان مضبوط ہو، جب اس کا ایمان مضبوط ہو۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھی۔ جب ان کے پاس نکاح کا پیغام آیا، حضرت ابو طلحہ حالت کفر میں تھے، ام سلیم نے کہا میں ایک مسلمان عورت ہوں، میں ایک مومنہ عورت ہوں، ایک مومنہ عورت کو جائز نہیں کہ کسی کافر کے ساتھ شادی کرے۔ ایک صحابیہ نے علل اعلان کہا۔ آج ہماری ماؤں اور بہنوں کے ایمان کی حفاظت ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس ماحول کے اندر۔ آج اس بے حیائی کے دور میں، عریانیت کے دور میں، یہ ننگے پن کے دور میں، انٹرنیٹ اور اس کے دور میں ایسے موقع پر اپنے ایمان کی حفاظت اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت اور اپنے بیٹیوں کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ہر بہن کو ام سلیم جیسا بننا چاہیے، ام سلیم جیسا ایمان رکھنا چاہیے، ام سلیم جیسا صبر اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ جب ابو طلحہ نے دیکھا یہ عورت میرے سے نکاح کرنے دور ہٹ رہی ہے ایمان کی بنیاد پر، حضرت ابو طلحہ نے کہا اسلام قبول کر لیا، آگے چل کر اسلام قبول کر لیا۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا حضرت ابو طلحہ سے۔ مہر کیا تھا معلوم؟ مہر کیا تھا معلوم؟ ان کا ایمان تھا، ان کا ایمان لانا۔ نکاح کے لیے مہر متعین کیا گیا ام سلیم نے۔ جب نکاح ہوا اللہ نے انہیں اولاد دی۔ بچپن میں جب اولاد کا انتقال ہوا ابو طلحہ جب گھر آئے تو پوچھا اپنی بیوی سے بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم نے کہا کہ بچہ بڑا آرام سے سو رہا ہے۔ شوہر کو کھلایا پلایا، ان کو خوش کیا۔ جب شوہر سو رہے تھے بیوی نے شوہر سے کہا کہ اللہ نے اگر کوئی نعمت دی ہے اسے اگر چھینتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا اللہ کی نعمت جب چاہے تب لے سکتا ہے۔ ام سلیم نے کہا ابھی آپ نے بچے کے بارے میں جو دریافت کیا وہ بچہ انتقال ہو چکا ہے، وہ بچہ انتقال ہو چکا ہے۔ ام سلیم کا صبر دیکھیں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، مصیبت پہلے آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ وہ عورتوں کا ایمان ویسے تھا، صحابیہ کا ایمان ویسے تھا۔ ام سلیم بڑی صابرہ تھی،
شاکرہ تھی، جب رشتہ آیا تو ایمان کی بنیاد پہ ٹھکرا دیا، تم مشرک ہو، میں ایک مومنہ ہوں۔ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے فیس بک میں اسٹیٹس آتے ہیں، کتنے ایسے واٹس ایپ میں اسٹیٹس آتے ہیں، ایک مسلمان عورت حجاب کے ساتھ غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح کر رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، یہ ماں باپ کے اوپر افسوس ہوتا ہے، ان کی تربیت کے اندر کتنی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ حضرات، ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھوں، عورت جب دیندار ہوتی ہے شریعت میں اس کا بڑا مقام اونچا ہے، شریعت میں اس کا بڑا مقام اونچا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں، جو کوئی عورت اذا صلت المرأة خمسہا، جو کوئی عورت 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے۔ کیا لفظ ہے؟ 5 وقتہ نماز، ایک دن میں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے۔ وصام الشہرہا، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے۔ وحسنت فرجہا، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ قِیلَ لَهَا، ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، ادخل الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے کہا جائے گا؟ من ای ابواب الجنہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ نمازی نماز سے داخل ہوں گے، روزے دار روزے سے داخل ہوں گے، جہاد کرنے والے جہاد سے جائیں گے، صدقہ و خیرات کرنے والے اس سے جائیں گے۔ ہر دروازے سے ایک ایک آدمی داخل ہوگا، لیکن عورت کے خصوصیت یہ ہے، شریعت کے اندر اس کا مقام اتنا اونچا دیا ہے، جو عورت 5 وقتہ نماز کی پابندی کرے، ایک مہینے کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، ایسی نیک اور مومنہ عورت سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے چاہے اس دروازے سے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ شریعت نے مومنہ اور متقیہ عورت کو دیا ہے۔ حضرات، کوشش کریں ہم اپنے عورتوں کو نیک اور دیندار بنائیں۔ ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے، بچپن سے ہی اپنے بچوں کی اسلامی تربیت میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ایک شوہر ہے تو اپنی بیوی کا خیال رکھے، تربیت کا۔ ایک باپ ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرے، گھر کا سرپرست ہے تو اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کرے۔ آج کا جو ٹاپک ہے قرآن مجید اور نیک عورت، آج رمضان المبارک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں ہم قرآن کو سمجھنے کی۔ قرآن جگہ جگہ پر سوال کرتا ہے، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ یہ سوال اللہ کر رہا ہے۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے ہم کے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نکالیں، آپ کوشش کریں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی۔ انشاءاللہ کریں گے نا؟ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں، پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، یہ عمر کی کوئی قید نہیں، جب چاہے تب آپ پڑھ سکتے ہیں۔ امید کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائی گئی ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے عورتوں کو، ہماری خواتین اسلام کو، ہماری بیٹیوں کو دین اسلام پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی آئے، ہمیشہ ہم اللہ اس کے رسول کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور رب العالمین سے دعا کریں۔ بہت سارے احباب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بیماری کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برادران اسلام، تقریباً 25 منٹ کا